إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موصلدھار ہو، اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملت اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور تم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو مانو، تم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر یقین رکھو، اور کسی طریقے سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں شک مت کرو۔ محترم حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہم مسلمانوں کے نام، لیکن سب سے پہلے کہ آخری اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات پر ایمان لانے والے شک کیوں کرنے لگتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات پر ایمان لانے کے بجائے لوگ شک کیوں کرنے لگتے ہیں؟ یا جو اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات پر ایمان لے آتے ہیں بعد میں شک کرنے لگتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کی، ان ساری مسائل کی جڑ، سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا
تو اس میں خواہشات اور شہوت کا غلبہ رکھا تاکہ وہ نفع بخش چیز کو حاصل کر سکے، سود مند چیز کو حاصل کر سکے، اور اس میں غصہ رکھا تاکہ وہ نقصان دائق چیز کو دور کر دے، اور اس کی عقل کو اس کا معلم، اس کا استاد بنایا تاکہ خیر کو حاصل کرنے اور شر سے بچنے میں عقل اس کی رہنمائی کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو پیدا کیا جو ہمیں اشیاء کو قبول کرنے، رد کرنے میں تذبذب کا شکار بناتا ہے۔ اس لیے ہر صاحب عقل پر واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے اصلی دشمن، اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے ہوشیار رہے، شیطان سے محتاط رہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی دشمنی نبھائی ہے، اور تخلیق آدم کے وقت ہی انسانوں سے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا ہے، اور اس زمانے سے لے کر قیامت تک وہ انسانوں کا دشمن ہے، تھا اور رہے گا۔ اس لیے اس دشمن سے سب سے زیادہ ہوشیار رہنا ہر مسلمان کے لیے لازم، ضروری، اہم، فرض، واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست مت سمجھو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جو لوگ شیطان کے چنگل میں آتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس باتوں کے دلائل نہیں ہوتے، وہ اپنی عقل کو ہی پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، میرا اور آپ کا بتایا فرمان نہیں، میرا یا کسی عالم کا بتایا، کسی مولوی کا بتایا، کسی بابے کا بتایا فرمان نہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آج جتنی برائیاں ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ آپ دیکھیں گے، جا کر کسی سے بھی پوچھیں گے بھائی یہ بےایمانی کیوں کرتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، گناہ کیوں کرتے ہو، کمائی میں حلال حرام کی تمیز کیوں بھول جاتے ہو، ایک ہی جواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، بچے بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے گی، وہ کامیابی ترقی مجھے نہیں ملے گی جو ملنا چاہیے تھی۔ جبکہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے محترم حاضرین، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ شیطان ہی شر ہوتا ہے۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ شیطان کیا بولتا ہے؟ شیطان کی چاہت کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو گمراہ کر کر کہیں دور لے کر چلا جائے۔ وہ یہ ساری حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر کر کہیں دور لے کر چلا جائے، یعنی جس راہ پر وہ جا رہا ہے اس راہ پر لے کر چلا جائے، یعنی ہم بھی دھتکارے ہو جائیں۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کے کام کیا ہے؟ ہر مسلمان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے محترم حاضرین، کیونکہ آج معاشرے سماج میں جتنے اختلافات اور فتنے ہیں، ان سب کی اصل وجہ، اصل جڑ شیطان۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کے کام کیا کیا ہیں؟ شیطان باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے لوگ باطل پرست ہیں، منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ بھائی یہ ناحق چیز، یہ باطل چیز، یہ غلط منہج کی طرف تم ہو، تو وہ اسے حق سمجھ رہے ہو۔ یہ شیطان دکھاتا ہے، باطل کو کیا کرتا ہے؟ حق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ غرور، دھوکہ، جہالت کی ایسی قسم ہے جو فاسد چیز کو صحیح اور ردی چیز کو عمدہ بنانے کا عقیدہ، اعتقاد واجب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ ناحق ہوتے ہیں وہ غرور، گھمنڈ میں بڑے مبتلا رہتے ہیں، ان کے پاس علم کوڑی کا نہیں ہوتا، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں
یہاں تک کہ علماء حق، علماء ربانی کو بابے تک کہہ دیتے کہ یہ تو بابے کا کلام ہے۔ دیکھیے بابے وہ نہیں ہے جو کتاب و سنت کے مطابق بات کرے، وہ کبھی بابے نہیں ہو سکتا۔ بابے تو وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے مخالف بات کرے۔ تو جو علماء ربانی علماء حق کو بابے کہے، وہ سمجھ لیجئے وہ خود بابے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں کیا حکم دیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھو۔ کن سے پوچھنا ہے؟ علماء سے۔ تو شیطان کی چالیں، شیطان کا حربہ، سب سے پہلی چیز سمجھیے، شیطان 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا کوئی دشمن ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو؟ اگر کوئی ہمارا دنیا میں بظاہر دشمن ہے، ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں اس وقت تک اس چین نہیں ملتا جب تک یہ میری نظروں سے دور نہ ہو جائے یا میں اس کی دشمنی سے محفوظ نہ ہو جاؤں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جب تک سامنے رہتا ہے بے چین رہتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان کیسا دشمن ہے کہ دن رات ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ذرا بھی بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ رہنے سے ہم مطمئن ہونے لگے آج کل کہ وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، ہمیں برائیوں میں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کبھی ہم نے اس کی فکر کی ہے کہ ہمارا اصلی دشمن تو ہمارے ساتھ ہے؟ ہم کہاں اپنے بھائی کو دشمن سمجھ بیٹھے، ہم کہاں اپنی جماعت والے کو، اپنے مسلمان بھائی کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہمارا اصلی دشمن تو ہمارے ساتھ ہے، جو 24 گھنٹے ہے، جو باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کیسے دوڑتا ہے؟ عاشق لوگوں سے پوچھ لیجیے، جو عشق و عاشقی میں مشغول رہتے ہیں ان کی کیفیت دیکھ لیجیے، ان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو شیطان ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان کی ساری کارستانیاں جاننے اور بیان کرنے اگر بیٹھیں گے تو خطبہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان کے جو حربے ہوتے ہیں محترم حاضرین، ان حربوں کو تو آپ جانتے ہیں، اور ان حربوں میں سے ایک حربہ ہے فتنہ، کہ فتنے کے تعلق سے ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ فتنہ کہتے کسے؟ فتنہ ہونے پر کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس کا ہمیں تجربہ ہے کہ نہیں، اس کا اندازہ ہے کہ نہیں، اس کا علم ہے کہ نہیں؟ دیکھیے شیطان انسان پر بقدر طاقت قدرتی غلبہ حاصل کرتا ہے اس کے مطابق۔ مثلا کسی انسان کے علم اور جہالت کے مطابق اور اس کی غفلت اور بیداری کے مطابق وہ اس پر حملہ ور ہوتا ہے اور اس کی مقدار کم و زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا انسان کا علم ہوگا شیطان اس پر ویسے حملہ ور ہوگا، جیسے انسان بیدار ہوگا یا غفلت میں ہوگا شیطان اس پر ویسے حملہ ور ہوگا۔ اس کی مقدار کم و زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے بیدار ہیں اور کتنے غافل، ہم کتنے علم والے ہیں اور ہم کتنے جہالت میں مشغول ہیں۔ جہالت ہم پر طاری ہو چکی ہے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ کہ ہم منہج سلف کو اگر سیکھ جائیں تو ہمیں شیطان اور شیطان صفت لوگوں کی ہر چال سمجھ میں آ جائے اور زندگی کے ہر مسئلے کو ہم آسانی سے حل کر لے اور سمجھ لے اور پہچان لے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، سب جانتے ہیں، کسی سے بات چھپی نہیں۔ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے بات سن، فتنہ کہتے ہیں ایک ایسی آفت کو جو دینی اور دنیاوی ہو، دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی بھی ہو سکتی ہے۔ فتنے کا لغوی معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپا کر اس کا کھرا اور کھوٹا پن معلوم کیا جا سکتا۔ فتنہ کبھی عذاب کے معنی میں آتا ہے، فتنہ کبھی آزمائش کے معنی میں آتا ہے، اور فتنہ کبھی گناہوں کی سزا کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کوئی غلط بات دیکھی اور اس پر خاموش رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کرنا، بدعت کا شیوہ اختیار کرنا، جہاد میں سستی کرنا، یہ سارے اعمال کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے۔
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچو. بولا ہاں ہم تو بچتے ہیں کیونکہ ہم تو کوئی ایسا گناہ ہی نہیں کرتے, ایسی غلطی ہی نہیں کرتے, ہمیں کیا خطرہ. نہیں, کیا کہہ رہا اللہ رب العالمین؟ فتنے سے بچو, کیونکہ یہ فتنہ صرف ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا جو اس کے مرتکب ہے. یعنی ایسے لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ نہیں کیے ہیں. ہم نے شرک کیے ہیں کیا؟ نہیں, لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت پر ہم سستی اختیار کریں گے تو جو شرک و بدعت دنیا میں پیدا ہوگا اور جو اس سے فتنہ فساد برپا ہوں گے اس میں آپ بھی انوالو ہوں گے, آپ بھی لپیٹے میں آئیں گے. پھر یہ مت کہنا ہمارے کون سے گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تم وہاں موجود تھے, تم نے انہیں بچایا نہیں, اور آج تم ان کے قصاص کا بدلہ لینے ہمارے پاس آئے ہو. کون ہے یہ؟ جلیل القدر صحابی, زمانہ خیر القرون کے لوگ. انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھی, کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, یہ آیت کریمہ پڑھی کہ یہ فتنہ صرف ان لوگوں پہ نازل نہیں ہوگا جو اس گناہوں کے مرتکب ہے, بلکہ یہ اچھے لوگوں پہ بھی نازل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں. اور یہ فتنہ برپا ہوا, حضرت عثمان شہید کر دیے گئے, ہم دیکھتے رہے, ہم کچھ کر نہیں پائے. تو فتنوں پہ نظر رکھنا, فتنوں کا رد کرنا, یہ منہج سلف ہے, ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سے کیا فضیلت ہے معلوم ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر فتنے اور اسلام کے درمیان دروازہ ہے, جس دن یہ دروازہ ٹوٹا پوری دنیا میں فتنے ہی فتنے ہوں گے. ہوئے کہ نہیں؟ تو فتنوں پہ نظر. حضرت عمر کی کیا کوالٹی تھی؟ یہی, کوئی چیز سے اگر فتنہ ہونے والا ہے فوراً اس کو بھاپ لیا کرتے تھے, اس کا سدباب, اس کا علاج کیا کرتے تھے. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم فتنہ ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم فتنوں کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں. یہ ہماری سستی ہے, یہ ہماری غفلت ہے, جس کی وجہ سے جب وہ فتنہ برپا ہوتا ہے اس کے لپیٹے میں ہم بھی آتے ہیں, اور پوری امت مسلمہ اس کے لپیٹے میں آ رہی ہے. منہج سلف اہل حدیث بھی اس کے لپیٹے میں آ رہے ہیں. تو فتنوں پہ نظر رکھنا, ان کا علاج اور ان کا سدباب کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. منہج سلف پر گامزن رہنے والے اہل حدیث کی ذمہ داری ہے. بخاری کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا صحیح بخاری کیا کتاب ہے؟ صحیح بخاری کتاب لکھی فتنوں کے رد میں گئی. جیسے امام بخاری کوئی فتنہ دیکھتے معاشرے سماج میں, فوراً اس کا چیپٹر مانتے, اس کو رد کرنے کے لیے حدیث لا کے اس کا رد کرو کہ معاشرے میں یہ برائی چل رہی ہے, آؤ اس کا رد کرو. بخاری ایسے لکھی گئی. تو آج کے دور میں محترم حاضرین, فتنوں کی کمی نہیں, اتنے ہیں کہ بس بولتے چلے جاؤ, کم ختم ہی نہیں ہوں. بلکہ جہاں تک میں بول رہا ہوں گا ہو سکتا ہے اس درمیان بھی ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی جس کو کچھ علم نہیں ہے وہ میری ہی آدھی ادھوری بات کو پکڑ کر ایک نیا مسئلہ پیدا کر لے گا اور اس پر نیا استدلال کر کے نیا اختلاف کھڑا کر دے گا. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے, کوئی عالم نے بیان دیا, اب کوئی چھوٹا موٹا عالم بیان نہیں دے رہا, وہ مسجد حرم مسجد نبوی میں بیان دینے والا عالم ہے, وہ خطاب کر رہا ہے, اس کے خطاب پہ اعتراض کر دے رہا ہے. کتنی عظیم شخصیت ہوگی بھائی تو, کتنے بڑے علم کا پیمانہ ہوگا تمہارا. پاؤں دھو کے پینا چاہیے ایسے لوگوں کے. اتنے عظیم علم والے ہیں کہ جہاں آدمی کوشش کر کے حج عمرہ کے لیے جاتا نہیں ہے, سالوں سال کوششیں کرتا ہے, اس منبر پر کھڑے رہ کے خطاب کرنے والے پہ یہاں سے بیٹھ کے زبان درازی کرتا ہے. ارے لیول تو دیکھ بھائی اپنا, کیوں مذاق بنا کے رکھا ہے اپنا خود کا. تو محترم حاضرین, فتنوں پہ نظر رکھنا, فتنوں کا سدباب کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے.
اور میں کوئی لاگ لپیٹ والی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں. پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے فتنوں کو برپا ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی, آگے جا کے آپ بھی اسی لپیٹے میں آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو بھی بچانے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کا فرمان, اس کا اصول ہے, اس کی سنت ہے, اور اس کی سنت سے وہ ہٹا نہیں کرتا. ہم بھلے ہٹ جائیں. آج کے زمانے میں محترم حاضرین ایک فتنہ سر دست بہت عام ہے, وہ ہے عذاب قبر کا انکار. ایسا گروپ بھی پیدا ہو گیا ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے, اور مزے کی بات کیا ہے معلوم ہے, وہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, ہم اہل سنت ہے, اور عذاب قبر کو بھی مانتا نہیں ہے. آپ نے دیکھے, آپ نے سنے کبھی ایسے کہ یہاں ہے, اس شہر میں ہے, ہوں گے شاید, ظاہر نہیں ہوں گے. عذاب قبر کا انکار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے اور عذاب قبر کا انکار کرے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضرور کوئی دوسرے فرقے کا ہے. تو میں شارٹ میں ایک لائن میں بتاتا ہوں, اصل میں یہ عقیدہ ہے کس کا. جو 72 فرقے دنیا میں پیدا ہوئے, ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے قبریہ. یہ اس کا عقیدہ ہے, قبریہ فرقہ, جو اہل سنت سے خارج, اہل سنت سے ہٹ کر ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے, عذاب قبر کو نہیں مانتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک عذاب قبر برحق. اب ہم اس کے چند دلائل دیکھ لیتے ہیں, چند باتیں اس پہ سیکھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تاکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ بھی اس فتنے کا سدباب کر سکیں, اس کو رد کر سکیں. بہت زیادہ بڑی اور مشکل باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش نہیں کروں گا, آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. بس امید کروں گا کہ آپ کی توجہ اس طرف ہو. علماء حق, علماء ربانی کی پہچان کیا ہے؟ یہ مت کہ میں اپنے آپ کو علماء ربانی کہہ رہا ہوں, ہاں, کہ بھائی ایسا سوال پوچھ رہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں. میں ایک قاعدہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا, کبھی مت بھولنا. یہ جو بابے والا سسٹم چلا ہے نا آج کل, ارے تم تو قرآن حدیث کی نہیں مانتے, بابے کی نہیں مانتے ہو, ان لوگوں کے رد کے لیے آپ کو ایک آسان سا قاعدہ بتاتا ہوں کہ علماء ربانی کہتے کسے؟ علماء ربانی اسے کہتے ہیں جو دین کی چھوٹی چھوٹی آسان باتوں کو پہلے سمجھائے, پہلے بتائے. وہ صحابہ کے اختلاف کھول کے بیٹھ جائے. جس کو علم اصول کی ABCD معلوم نہیں ہے تو وہ اس میں اصلاح ہوگی, اس یا گمراہ ہوگا. صحابہ سے بدزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا ہی. تو علماء ربانی کی علامت و پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں گے, آسان باتیں سکھائیں گے, مشکل میں نہیں ڈالیں گے. اسکول جاتے تو پہلے کس میں جاتے؟ فرسٹ کلاس میں جاتے نا, نرسری میں جاتے, پہلی میں جاتے, دوسری میں جاتے, کہ ڈائریکٹ گریجویشن کر لیتے؟ نہیں. تو گریجویشن والی بات اگر نرسری میں پڑھا دی جائے گی تو بچے کا دماغ ہٹ جائے گا, وہ اسکول سے بھاگ جائے گا, اس کا اسکول سے اعتبار اٹھ جائے گا. تو علماء ربانی کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو سب سے پہلے توحید سکھائیں گے, آپ کو سب سے پہلے منہج سکھائیں گے, آپ کو سب سے پہلے عقیدہ سکھائیں گے, آپ کو سب سے پہلے نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, ان ساری چیزوں کو سکھانے کے بعد, اصول علم قاعدے سکھانے کے بعد کبھی نوبت آئے گی تو پھر یہ مسائل سمجھائیں گے کہ صحابہ کے کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا, کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو اس کی نوعیت کیا تھی, اس کا حل کیا تھا, اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. تو اب آتے ہیں مسئلہ عذاب قبر کے منکرین کا. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو, آڑ کو. دو چیزوں کے درمیان حدود اور رکاوٹ کو کہتے ہیں برزخ. اب یہ دو چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کا وقفہ, مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کے وقفے کے پردے کو, آڑ کو, حدود کو, رکاوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. آدمی مر گیا, اب وہ اسی حالت میں ہے, کب تک ہے؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. تو وہ کون سے حالت میں ہے؟ برزخ. اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ ایک پردہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ ان کے سامنے ایک پردہ ہے. کب تک؟ جب تک وہ دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھائے جاتے. تو برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ, ایک حد, ایک رکاوٹ, ایک حدود. یعنی انسان کے مرنے کے بعد سے لے کے دوبارہ قبر سے اٹھانے تک, قیامت تک کی زندگی کو کیا بولتے ہیں؟ برزخ کی زندگی ہے, عالم برزخ. ہم جسے کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ. اب دیکھیے کہاں غلطیاں کرتے ہیں
कैसी गलतियां करते हैं, बीच बीच में बात याद आएगी तो समझाता चलूंगा। जिंदगी, इंसानी जिंदगी के 3 अदवार हैं, वो 3 अदवार में मुख्तलिफ है। नंबर 1 हयात दुनियावी यानी दुनियावी जिंदगी। नंबर 2 हयात बरज़खी यानी कब्र वाली जिंदगी, मरने के बाद वाली जिंदगी क़यामत से पहले तक। और नंबर 3 हयात उखरवी, आखिरत की जिंदगी क़यामत बर्पा होने के बाद। दुनियावी जिंदगी के लवाजिमात और अहकामात अलग हैं, बरज़खी जिंदगी के लवाजिमात और अहकामात अलग हैं, और उखरवी जिंदगी के लाजिमात और अहकामात अलग हैं। जिंदगी बमंज़िले जिन्स है। इन तीनों मरहलों में क्या है, जिंदगी, वहां भी जिंदगी है दुनिया में, बरज़ख में भी जिंदगी है और आखिरत में भी जिंदगी है। इख्तिलाफ कायम है, इख्तिलाफ नौ में है, उसकी हालत और कैफियत में है कि दुनिया की जिंदगी की क्या हालत कैफियत है, बरज़ख की जिंदगी की क्या हालत और कैफियत है, आखिरत की जिंदगी की क्या हालत और कैफियत है। इस नौ के इख्तिलाफ को लोगों ने जिन्स का इख्तिलाफ समझ लिया और अज़ाब कब्र का इनकार कर दिया। जैसे इंसान को दुनियावी जिंदगी में वो शरीयत का पाबंद है, शरीयत उसके लिए पाबंदी करना जरूरी है एक मुसलमान के लिए, लेकिन यही शरीयत पे अमल करना उसके लिए बरज़ख और आखिरत में नहीं है। बरज़खी और उखरवी जिंदगी में ये शरीयत पे अमल नहीं है, अमल का सिलसिला कहाँ खत्म हो गया, दुनिया की जिंदगी में खत्म हो गया। इसी तरह इंसानों की खुसूसियात है, वो देखता है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो दुनिया में भी ऐसा करता है, वो बरज़ख की जिंदगी में भी ऐसा करेगा और वो आखिरत की जिंदगी में भी ऐसा करेगा। बल्कि बरज़ख और आखिरत की जिंदगी में दुनिया से ज्यादा वो सुनता, देखता और समझता होगा। वहां फिर वो कुछ कर नहीं सकता, वो हिलडुल नहीं सकता, वो देखता होगा, सुनता होगा और समझता होगा। इसलिए अज़ाब कब्र के ताल्लुक से उलमा अहले सुन्नत के 3 मौक़िफ़। नंबर 1 अज़ाब जो होता है रूह को होता है, नंबर 2 अज़ाब जो होता है जिस्म को होता है, नंबर 3 अज़ाब जो होता है रूह और जिस्म दोनों को होता है। लेकिन इसमें तीसरा मौक़िफ़ जो है वो सही तर है कि अज़ाब रूह और जिस्म दोनों को होता है। सब ये ना समझे कि रूह को अज़ाब हो रहा है जिस्म को नहीं हो रहा है, जिस्म को हो रहा है रूह को नहीं हो रहा है, बल्कि रूह और जिस्म को। इमाम जलालुद्दीन सूती शरह सुदूर किताब में लिखते हैं कि अज़ाब और नेमत जिस्म को पहुंचने पर अहले सुन्नत का इत्तिफाक है, यानी इजमाई मसला है हमारा। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अरवा में इमाम इब्ने तैमिया का कौल नकल किया है कि अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक है कि नेमत और सवाब, नेमत और अज़ाब रूह और जिस्म दोनों को पहुंचती। रूह को अज़ाब पहुंचा या नेमत मिली तो उसका असर जिस्म पर भी होगा, क्योंकि मानवी तौर पर दोनों का एक ताल्लुक है। आप ये ना समझे कि कब्र में जिस्म चला गया और रूह इल्लीन और सिज्जीन में चली गई तो उनका ताल्लुक खत्म हो गया, नहीं। वो आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब खत्म हो गया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ताल्लुक अभी भी जोड़ कर रखा है। तो जो भी नेमत या जो भी अज़ाब रूह पर होगा उसको जिस्म महसूस करेगा। इसके लिए जिस्म का सही सलामत होना शर्त नहीं है। जिस्म कब्र में सड़गल जाए, जिस्म को आग जला दे, जिस्म को परिंदे खा जाए, जिस्म को राख बना के हवा में उड़ा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसको अजाब देना चाहेगा उसको अजाब पहुंच कर रहेगा। इसका मनहज सलफ क्या है? इमाम जलालुद्दीन सूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अजाब कब्र से मुराद बरज़ख का अजाब है। जो लोग अजाब कब्र का इनकार करते हो क्या समझते हैं कि भाई बरज़ख का अजाब है, कब्र का अजाब है ही नहीं। वो क्या समझते हैं? वो बरज़ख के अजाब का इनकार नहीं करते, वो काय के अजाब का इनकार करते हैं? कब्र के। तो इमाम सूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अजाब कब्र से मुराद बरज़ख का अजाब है। इसे अजाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि हम कब्र में मुर्दों को दफन करते हैं। अगर मुर्दों को कब्र में दफन ना भी करें तब भी अजाब उसे पहुंचेगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचाना चाहेगा तो वो क्या बन जाएगा? जब उसको कब्र में दफन नहीं किए, उसको जला दिए, उसको परिंदों के सामने रख दिए, उसकी राख हवा में उड़ा दिए, तो क्या बन जाएगा?
برزخ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ قوم فرعون کو صبح اور شام عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، یہاں پر علماء اکرام نے اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا استدلال کیا ہے۔ اب جیسے ہم بولیں گے کہ بھائی اہل علم حضرات نے، علماء نے اس آیت سے عذاب قبر کا استدلال کیا ہے، تو بعض لوگ بولیں گے ارے بابے کی بات کیوں مانتے ہو، کتاب و سنت کی مانو، اللہ اور اس کے رسول نے کب کہا؟ تو بھائی اہل سنت کے جو علماء ہوتے ہیں، علماء ربانی جو ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ کتاب و سنت سے استدلال کر کے ہی بولتے ہیں۔ وہ بات کتاب و سنت میں موجود ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ جو ان کے خلاف بولتا ہے وہی بابا ہے اصل میں، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں۔ اب یہاں علماء نے جو اس سے استدلال کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین قوم فرعون کو صبح شام عذاب دے رہا ہے، جہنم کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت میں آگے کیا ہے؟ پھر قیامت کے دن ان کو بڑے عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ ابھی قیامت تو برپا نہیں ہو، تو پھر ابھی قوم فرعون کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ برزخ کا، منکرین قبر والے بھی کیا کہیں گے؟ برزخ کا۔ تو فرعون کے نقش قدم پہ جو چلا، اگر اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ جو فرعون کی سنتوں پہ چلا، جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا وعدہ کر لیا، کسی کو رب مان لیا، اگر وہ قبر میں دفن کر دیا جائے گا، فرعون تو قبر میں دفن نہیں ہوا، پانی میں ڈوب گیا تھا، ہے نا، لیکن اس کو کسی کو دفن کیا گیا، تو جو قوم فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے روز صبح شام جہنم کا، کیا اس کو نہیں دیا جائے گا؟ تو پھر سے کیا بولو گے؟ عذاب قبری بولو گے نا۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ دنیاوی قبر ہے؟ ہاں، دنیاوی قبر۔ جو بولتے ہیں نا کہ جو سامنے قبر ہے نا، اس میں عذاب نہیں ہو رہا، کس میں ہو رہا؟ برزخ میں ہو رہا، علیین اور سجین میں ہو رہا۔ یہ باطل عقیدہ ہے، وہ دنیاوی قبر میں ہی ہو رہا ہے۔ جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے نا، یہ اسی میں ہو رہا ہے۔ پھر ایک بات کو سمجھ لیجیے گہرائی سے، بعض اہل سنت بھی یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو قبر ہمارے سامنے ہے اس میں تو جسم ہے، روح کہاں ہے؟ علیین اور سجین میں ہے، تو عذاب اور نعمتیں کس کو مل رہی ہے؟ روح کو، تو اس کو تو نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کیا قاعدہ بتایا؟ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے کہ کوئی نعمت یا عذاب کسی جسم، کسی روح کو پہنچتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جسم سے ہوتا ہے۔ ادھر روح کو عذاب مل رہا ہوگا تو ادھر جسم کو مل رہا ہوگا۔ تو عذاب قبر جو دنیا میں بظاہر قبر دکھ رہی ہے نا، نظروں سے جو دنیاوی قبر ہم کہتے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اب اس کی دوسری دلیل، جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اکرام کہتے ہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ مدینہ کے اعتراف میں منافقین ہے اور آپ کے آس پاس بھی منافق کیا ہے؟ مدینہ کے اعتراف میں اور آپ کے آس پاس کیا ہے؟ منافقین، اور وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے۔ مرتین، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مرتین کا لفظ استعمال کیا، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ دوہرا عذاب، اور پھر وہ پلٹائے جائیں گے قیامت کے عذاب کی طرف۔ یہاں کوئی بابا تشریح نہیں کر رہا آیت کی، یہ اللہ رب العالمین تفسیر بیان کر رہا ہے کہ کسی منافق کو کتنے عذاب دیے جائیں گے؟ 3۔ ایک دنیاوی زندگی کا عذاب کہ دنیا میں وہ منافق ہے، ذلت کی زندگی گزارے گا، پھر جب وہ مر جائے گا تو اسے عالم برزخ کا عذاب دیا جائے گا جسے عذاب قبر کہا جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ آئے گا جب آخرت برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا جنت و جہنم کا، اسے شدید ترین عذاب دیا جائے گا جہنم۔ اب اس پر دلائل بہت سارے محترم حاضرین، یہ صرف بابوں کی بات کہی بھی نہیں ہے، بلکہ اہل حق، اہل علم، اہل علماء ربانی کی بات کہی ہوئی ہے
کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ابو داؤد کی کہ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں میت کے پاس. یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ہاں کتنے؟ 3. صحیح ہے. 4 والے بھی صحیح ہے, 3 والے بھی صحیح ہے. قبر میں 3 سوال ہیں لیکن حدیث میں 4 ہیں. منکر نکیر آتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اللہ. من دینوں کا, تیرا دین کون ہے؟ اسلام. اور یہ شخصیت جس کو ہم دکھا رہے ہیں پہچان کون ہے؟ تو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ 3 سوال کا جواب دے دے گا نا, تب 4تھا سوال ہے. 4تھے سوال کی نوبت کب آئے گی؟ جب تینوں کا جواب دے گا. جب 3 کا جواب نہیں دے پائے گا تو 4تھے کی نوبت نہیں آئے گی. مثال کے طور پر باہر آپ مل گئے ہائی وے پر, روڈ پر اکیلے چل رہے ہو, پولیس والے نے پوچھا ادھر کیا نام ہے, آپ نام بتانے میں گڑبڑ کر دیے تو انہوں نے آدھار کارڈ نکالا اور نام تو ہی بتایا, چل دوسرا سوال پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. نام صحیح ہو گیا, اچھا کہاں رہتا ہے؟ ایڈریس. ایڈریس بتانے میں گڑبڑ ہو گئی تو تیسرا نہیں پوچھے گا. وہ صحیح ہو گیا, اچھا کیا کام سے جا رہا تھا؟ تو جیسے جیسے سوال ہوتے جائیں گے, اس کی تصدیق ہوتے جائے گی, تو اس کے بعد ایک سوال آئے گا, تو مزید 4تھا سوال یہ آئے گا کہ جو تینوں سوالوں کو تو نے جواب دیا, ابو داؤد کی روایت ہے, یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ محترم حاضرین, وہاں اس کا جواب یہی رہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا, کتاب و سنت کو دیکھا, اس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, ان کی اتباع کی, ان کی تصدیق کی. اگر اس نے وہاں یہ بولا میں نے تو فلاں امام صاحب سے سنا تھا, میں نے تو فلاں مولوی صاحب سے سنا تھا, فلاں بابے سے سنا تھا, فرشتے ادھر ہی پٹک پٹک کے ماننا شروع کر دیں. وہ نہیں پہچانتے کسی کو. وہ کس کو پہچانتے ہیں؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اہل حدیث جماعت کی فضیلت, اہمیت, سعادت ہے کہ ہمارا ہر قول و عمل قال اللہ قال رسول ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک میت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہم نے لاش کی تدفین کی اور جانے لگے. بہت خطرناک حدیث ہے, سن کر ایک ایمان والے کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ یہ تمہارے جانے کے جوتوں کے چاپ کی آواز سن رہا ہے. جب ہم لاش کو دفن کرتے ہیں قبرستان میں, اور جب واپس لوٹتے ہیں, تو جب ہم چلتے ہیں نا واپس جانے والے, تو ان چاپوں, ان جوتوں کی چاپ کی آواز سنائی جاتی ہے. کس کو؟ اس میت کو. بولا دیکھ, انہی کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو اور دین اسلام کو بھولا تھا, آج تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ خیر تھا, لیکن لوگوں نے اس میں شر پیدا کر دیا. بولے دیکھو مردے سنتے ہیں. یہ خیر کے لیے حدیث تھی, اس میں سے کیا نکال دیے؟ شر نکال دیے. مردے سنتے ہیں, مردے بولتے بھی ہیں, مردے دیکھتے بھی ہیں, مردے محسوس بھی کرتے ہیں, تو صرف یہ کیوں بلایا تھا مردے سنتے؟ جب اس سے پوچھا جا رہا ہے من ربوں کا, تو بول رہا نا رب, اللہ میرا رب ہے. تو کب یہ بولتا ہے آدمی مردے بولتے ہیں؟ نہیں. وہ دیکھ رہا منکر نکیر کو. منکر نکیر کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے پاس منکر نکیر آئے ہیں, ان کی آنکھیں تانبے کے بڑے ہانڈے کی طرح بڑی بڑی آنکھیں ہیں, ان کے دانت گائے کے سینگ کی طرح ہے, اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد تو یہ بولتا ہے کہ مردے دیکھتے ہیں. تو بھائی مردے وہی سنتے ہیں جو اللہ سناتا ہے. آپ کے سنانے سے باوا یہ پورا کر دو, باوا وہ پورا کر دو, ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ آج کل ایک جوک چل رہا ہے نا, جہالت میں دین کا مذاق بنا رہے ہیں. اور ایسا کوئی مذاق بھی ہو سکتا ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جہالت اتنی عام ہے کہ ایک مسلمان ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ مطلب بولنا چاہیے نا یہ کہ یہود, آج کا مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ایک امام نے شیطان سے پوچھا تم لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو؟ تو کہ پہلے تو ہم لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, لیکن آج کل لوگ اتنے ٹرین ہو گئے ہیں. پہلے لوگ ہمارے پاس آ کے سیکھتے تھے, ہم انہیں گمراہ کرتے تھے. آج کے لوگ اتنے ٹرین ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے, آپ کے پاس بھی آ کے چلا گیا ہوگا, کبھی پتہ نہیں چلا ہوگا. تو اہل علم جو ہوتے ہیں, منہج والے ہوتے ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں. تو بعض ائمہ نے شیطان سے گفتگو کی ہے, کہا تمہارے لیے سب سے آسان نوالا کون ہے؟ تو بولے جو خواہشات کا پیروکار ہو.
جو خواہشات کے پیچھے چلے، جو دماغ میں آ گیا، جو دل میں آ گیا، جو عقل میں آ گیا وہ مان لیا. اور وہ سب سے مشکل جو کتاب و سنت کا فالو ہو، وہ ہمارے لیے سب سے مشکل ہے. اور سب سے آسان وہ ہے جو کتاب مطلب خواہشات جو دل میں آئی، بس دماغ میں آیا سمجھ لیے. تو اس لیے منہج سلف کو مضبوطی سے پکڑو. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے، کوئی بھی چیز سامنے آئے، تو سب سے پہلے منہج سلف کے پاس لے کے جاؤ، صحابہ تبع تابعین کے پاس لے کے جاؤ. انہوں نے اس مسئلے میں کیا کہا، کبھی آپ کو غلطی نہیں لگے گی، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکر نکیر پھر اسے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، دنیا میں کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی مبعوث کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو نشانیاں لے کر آئے تھے اس کی پیروی کرتا تھا، ان کی اتباع کرتا تھا، ان کی تصدیق کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ان کو برکت دے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی برزخ کی زندگی میں بھی برکت دے گا اور ثابت قدم رکھے گا. پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو خوب کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے برخلاف ایک منافق کے پاس جب آپ منکر نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب، اس کے جواب میں سارا حل موجود ہے. بولے مجھے نہیں معلوم میں کس کی عبادت کرتا تھا، بس جیسا لوگ کہتے تھے میں ویسا عمل کر لیا کرتا تھا. جیسا لوگ کہتے تھے. اب آپ نے کوئی بات کہی، آپ اس کو دیکھیں یہ منہج سلف کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ کہیں شیطان تو نہیں بولا کسی انسان کے منہ سے. کتاب و سنت آپ کے پاس موجود ہے، کتاب و سنت والے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے اس مسئلے کو سمجھیے، ان کو سیکھیے. ورنہ پتہ نہیں ہے شیطان کس بھیس میں آ گیا آپ کو، اور آپ سمجھ رہے کہ بڑا جبا کرتا، داڑھی واڑی اور وائٹ ڈریس پہن کے کھڑا ہے. ایک محدث کا قول ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ دھوکہ ان جھبے کرتے والوں نے دیا. مساجد میں بیٹھ کر وہ حدیثیں جمع کرتے تھے، جبا کرتا ٹوپی دیکھنے کے بعد ان سے حدیث سنتے تھے، پتہ چلے کہ تو حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو قیامت بھی بیان کرتا تھا وہ. بلکہ جھبے کرتے والے تھے. ہر ضروری نہیں کہ وائٹ ڈریس پہننے والا حق بول رہا ہو، بلکہ آپ کے پاس اللہ نے سمجھ دی، عقل دیا، آپ اس کو جا کر پرکھیں. تو جب منافق یہ بات کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں تو بس لوگوں کی سن کے بول دیا کرتا تھا کیونکہ میں تو خود بابا تھا، تو منکر نکیر کہیں گے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں شک کیا، تیرا خاتمہ بھی شک پر ہوا، اور قیامت کے دن تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا اور اس پر ایسے اژدھا اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں پھونک مار دے تمام نباتات جل کر ختم ہو جائیں، اور پھر اس کی قبر کو سکیڑ دیا جاتا ہے. وہ ایسی سکڑتی ہے، ایسی سکڑتی ہے، ایسی دھستی ہے، جس کی ایک پھسلی دوسری پھسلی میں گھس جاتی ہے، دھس جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے فرشتوں کے بارے میں بات بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے سوال پوچھ لیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیا قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو بولے ہاں، جیسا تم دنیا میں دیکھتے ہو، سنتے ہو، سمجھتے ہو، ہو بہو قبر میں بھی تم ایسے ہی رہو گے. محترم حاضرین، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، وہ یوں ہی نہیں روتے تھے کہ انہیں عذاب قبر پر یقین تھا. آج ہمیں عذاب قبر پر یقین نہیں، عذاب قبر ہمیں تو آخرت کے عذاب پر بھی یقین نہیں ہے. ہم نے تو شاید وہی سمجھ لیا ہے، جینا یہاں، مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں. یہی سمجھ لیا، یہ تصور بٹھا لیا. یہ فلمی دنیا کے کمالات ہیں جسے آج ہمارا مسلمان بھی یہ سوچ سمجھ کے، کیونکہ اس کو کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. مساجدیں خالی ہیں، اس کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، بس اس کے گھر چل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو مل رہی ہے، وہ خوشحال ہے، اس کے لیے کافی. محترم حاضرین، سوچنے کا مقام کہ کہیں ہم خود ان فتنوں میں مبتلا تو نہیں ہوں. محترم حاضرین، عذاب قبر کے تعلق سے جو دلائل میں نے آپ کے سامنے دیا تھا وہ مختصر سے، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر میں اپنی بات پر لوٹ کر آتا ہوں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ شیطان. اس کی چالیں کتاب و سنت میں نقل کر دی گئی ہے اور اس کا توڑ بھی کتاب و سنت میں ہے. تو ہم
شیطان کی چالوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے کتاب و سنت کو دیکھے، نہ کہ کوئی کتاب و سنت سے محروم، کتاب و سنت سے دور کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور اس سے شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک اہل علم نے کہا کہ اگر تم بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہے ہو اور راستے میں کوئی کتا تمہارا راستہ روک لے، وہ تمہیں جانے نہ دے، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ بولا ٹھیک ہے، مقابلہ کیے، پھر بھی تم مقابلہ نہیں کر پائے اور پھر بھی تم کو جانے نہیں دے رہے، تو بولے میں پوری طاقت سے مقابلہ کروں۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے، پھر بھی وہ کتا تمہیں راستہ دے نہیں رہا، جانے نہیں دے رہا، پھر کیا کرو گے؟ بولا پھر میں اس سے جہاد کروں گا، مارا ماری کروں گا، لڑوں گا، اس کو پیٹوں گا۔ بولے اس میں تو بڑی مشقت ہے، اس میں بڑی مشقت ہے، تو بولے پھر میں کیا کروں؟ اس کا آسان طریقہ ہے۔ بولے کتا کس کا ہے؟ بولے اس کے مالک سے دوستی کر لے، اس سے مالک سے ڈیلنگ کر لے، اس کے مالک سے سودا کر لے۔ آپ دیکھیں گے جس کا کتا پلا ہوا ہوتا ہے، کسی بنگلے کے کسی گھر کے سامنے کسی کھیت میں اگر کتا ہمارے آنکھ پہ بھونکتا ہے، اس کا مالک اس کو بولتا ہے، کتا چپ ہو جاتا ہے، پھر ہم صحیح سالم نکل جاتے ہیں۔ تو کتے کا مالک کون ہے؟ وہ صحیح راستہ بتائے گا۔ تو یہ شیطان کا مالک کون ہے؟ ارے معلوم نہیں؟ شیطان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو ہم کس سے رابطہ جوڑے اپنا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کس سے رابطہ جوڑے اپنا؟ کتاب و سنت سے۔ ہم کس سے رابطہ جوڑے اپنا؟ منہج سلف سے۔ یاد رکھیں، منہج سلف نہیں رہے گا، آپ زندگی میں ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائیں، جیسے عذاب قبر کے تعلق سے لوگوں نے ٹھوکر کھا لی۔ انہوں نے برزخ کے عذاب کو الگ اور قبر کے عذاب کو الگ سمجھ لیا، جبکہ برزخ کے عذاب کو ہی عذاب قبر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر میں گیا ہے تو برزخ کا عذاب اسے قبر میں ہو رہا ہے، اور اگر وہ قبر میں نہیں ہے، اسے جلا دیا گیا ہے، اسے ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، اسے پرندے کھا لیے ہیں اور اسے پانی میں ڈبو دیا گیا ہے، تو اسے برزخ کا عذاب ہوگا۔ تو عذاب ہوگا ضرور، چاہے آپ قبر میں ہو چاہے آپ برزخ میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے جو کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر و برزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد